There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے شروع جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ اے رب، کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ سوچ رہا ہوں دنیا کیا ہے، دنیا داری کیا ہے، نام و نمود کی تہمت کیا ہے، شہرت ساری کیا ہے، رفتہ رفتہ جس کو آسانی کہتے ہیں کیا ہے، پہلی نظر کعبہ سے اب تک ہٹی نہیں ہے میری، اس کے سوا آنکھوں میں میری نور کی دھاری کیا ہے، روتی ہوئی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہیں ورنہ، روتی ہوئی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہیں ورنہ، رونا دھونا کیا ہے میرا، گریا ازاری کیا ہے، روح درود کا ورد کرے اور تو زمزم پیتا جا، اس کے بعد میں پوچھوں گا تجھ سے بیماری کیا ہے۔ ایک کتاب، ایک جائے نماز اور ایک تلوار تھی اس میں، جی چاہا دیکھوں دل میں یہ ایک الماری کیا ہے، ادھر ادھر کے سارے رستے کھلے ہوئے ہیں مجھ پر، جو تجھ تک لے کر جاتی ہے وہ راہداری کیا ہے، روز ازل سے
وقت نے اب تک آنکھ نہیں جھپکی ہے. صحن حرم میں بیٹھ کے دیکھو شب بیداری کیا ہے. اس کی یاد میں رونے سے یہ بھید کھلا ہے مجھ پر. اس کی یاد میں رونے سے یہ بھید کھلا ہے مجھ پر. دل رکھنا کس کو کہتے ہیں اور دلداری کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے. اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں. سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گما کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے، اور میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے. CIFM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بس میں شریک رہتے ہیں اور جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور پاکستان کے بہت سارے شہر، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد اور بہت ساری جگہیں جہاں پہ یہ ٹرانسمیشن پہنچتی ہے اور آپ پروگرام میں شامل رہتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اور دیار غیر میں وہ محترم دوست جو اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے، اپنی مصروفیت سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں شامل رہتے ہیں، سو آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. 2:12 ہمارا اور آپ کا ساتھ اس بزم سخن میں صبح کے 4 بجے تک رہتا ہے. جی ہاں، 5 جولائی سن 2020 یعنی دن اتوار کا اور رات ہفتے کی. رات کے پچھلے پہر یہی الجھن اور یہی مخمسہ ہے. ایک دن اور ایک رات ایک زندگی کہلاتی ہے. اگر آپ سمجھیں تو ہر روز نئی زندگی ہوتی ہے، اور جب بھی رات آتی ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے سوال جواب کے علاوہ آنے والی صبح کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے جو اس صبح سے پیدا ہوگی اس کے لیے امید دلاتی ہے، یقین دلاتی ہے، گما دلاتی ہے. وہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں. خدا کرے کہ آپ اچھے ہوں، اچھے رہیں، تمام بیماریوں سے. یہ جو آج کل امتحان ہے یہ پوری انسانیت کے لیے، اس وبا سے، تمام تر بیماریوں سے، چاہے ان کا تعلق جسمانی ہو، ذہنی ہو، کچھ بھی ہو، تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. جی ہاں، میری اور آپ کی ملاقات ہفتے میں 3 پروگرامز میں ہوتی ہے، اور رات کی آخری پہروں میں یہ بزم سخن رات کے 2 بجے سے صبح کے 4 بجے تک ہوتا ہے. کیا شعر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ رات کا پچھلا پہر جاری ہے، اب میری جاگنے کی باری ہے. سو باری کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر. آپ سنائیے مزاج کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ جی ہاں، آج کے پروگرام میں تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے آپ کو
میوزک میں اور بیک گراؤنڈ میوزک جو سنتے ہیں اور اس میں پلے لسٹ میں تھوڑی سی آپ کو مکسنگ نظر آئے گی، سنائی دے گی، تو اس کے لیے پہلے سے آپ سے معذرت ہے۔ آج کی بزم سخن میں میرے پاس میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی چیزیں شامل کی جائیں جو آپ نے پہلے پروگرام میں نہ سنی ہوں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنے سالوں سے پروگرام ہو رہا ہے اور ہاں نئی کتاب ہو سکتی ہے، نیا کلام ہو سکتا ہے، نئی بات نہیں ہو سکتی، اور اب تو نیا انداز بھی نہیں ہو سکتا۔ کتابوں کے بارے میں میں اور آپ بہت بات کرتے ہیں، لیکن شاید اس کتاب کے بارے میں بہت بات ہوئی۔ کبھی آپ کو وقت ملے تو بانو قدسیہ جناب کا یہ ناول جو ہے راجا گدھ کے نام سے، یوں ہی کیونکہ یہ ہفتے میں جب 3 پروگرام ہوتے ہیں تو یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سی چیزیں شامل ہوئی اور کون سی نہیں، تو ہر انسان اپنی اپنی ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی، ایک عادت بنا لیتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی، کیونکہ میں تو سب سے کم علم اور کم فہم سا آدمی ہوں، میں نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جب بھی آگے ایسے کنٹینیوٹی میں پروگرامز ہوتے ہیں تو میں کتابوں کے انبار سے اپنے شیلف سے کوئی 1-2 کتابیں نکال لیتا ہوں اور وہ میں لے آتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے باتیں کرتے کرتے کچھ شعر، اشعار، غزل، یہ ساری آدھی چیزیں تو ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن پورے کے پورے اشعار اور غزلیں وہ ذہن میں نہیں رہتا، تو کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسی کتاب آپ کے گھر میں بھی اور آپ کے بھی بک شیلف میں ایسی نہیں ہوگی جو آپ نے ایک بار پڑھی ہوگی۔ آپ نے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب کتابیں اکٹھی کرتے ہیں اور پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ ایک کتاب کو 5-8 سال بعد، 2 سال بعد دوبارہ آپ کی نظر سے، کیونکہ آپ بہت ساری باتیں بھول بھی جاتے ہیں اور اس میں یہ عادت بھی بن جاتی ہے کہ جو کتاب اچھی لگتی ہے وہ آپ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ راجا گدھ بھی انہی کتابوں میں سے ہے جو ہر کوئی ایک بار سے زیادہ بار پڑھتا ہے، لیکن شاید ان لوگوں کو پہلی بار پڑھنے میں سمجھ میں آ جائے، لیکن میں اس کو ابھی تک 2-3 بار پڑھ کے بھی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو وقت ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا، راجا گدھ اور شام سمے عشق لا حاصل۔ صرف ایک جو میں نے ابھی جتنی بھی بات آپ سے کی، اس کا پہلا صفحہ آپ کو سنائی دیتے ہیں اور آخری چند سطریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ شاید آپ کو موقع مل جائے اور آپ وقت نکال سکیں ایسی کتابیں پڑھنے میں۔ راجا گدھ بانو قدس سے آغاز کرتے کہ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی، لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ اکتوبر کا دن تھا، جس طرح سر میرا نام سیمی شاہ ہے، میں نے کریٹ کالج سے BA کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے۔ ایسے شروع ہوتی ہے اور اس کا جو اختتام ہے وہ ہوتا ہے کہ صرف 2 سطریں، 2 لائنیں، اور ہم دونوں کے درمیان انسان کا مسئلہ ارتقاء کھینچی کمان کی مانند تنا ہوا تھا۔ انسان کو اب نارمل سے سپر نارمل تک پہنچنے کے لیے جانے ابھی کس کس منزل سے گزرنا ہے۔ تو یہ ویسی کتاب میں اپنے ساتھ اٹھا لایا تھا۔ اس میں سے میں نے بہت ساری چیزیں شامل کرنی تھی، لیکن ابھی وہ مجھے صفحات نہیں مل رہے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل کریں گے۔ سلیم کوثر صاحب کی کتاب میرے پاس ہے اور کچھ کلام آج شامل کریں گے
محسن نقوی کا. جی ہاں، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں شامل رہتے ہیں. رابطے کا نمبر آپ کو معلوم ہے کہ 1-1-0-0-1-0-1. لیکن بات آپ سے 2:30 کے بعد ہوگی. سلیم کوثر صاحب نے لکھا کہ قیام و کوچ کی حالت میں تو ملا ہے مجھے. قیام و کوچ کی حالت میں تو ملا ہے مجھے، رکا ہوا کہیں اجلت میں تو ملا ہے مجھے. اور میں آئینے میں تیرا عکس چھو کے دیکھتا ہوں، شکست خواب کی حیرت میں تو ملا ہے مجھے. سپردگی بھی سنبھالے نہیں سنبھلتی ہے، یہ کیسے عالم وحشت میں تو ملا ہے مجھے. یہ وقت وہ تھا کہ دل ساتھ چاہتا تھا کوئی، کس انتظار کی حالت میں تو ملا ہے مجھے. اور سمٹ رہی تھی میری باہیں، بجھ رہے تھے چراغ، عجیب کہتے محبت میں تو ملا ہے مجھے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاہور سے مشال بول رہی ہوں. جی مشال مزاج کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ کا میں کل آپ کا شو سنتے سنتے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ واحد آپ وہ پریزنٹر یا آر جے یا وٹ ایور جو بھی آپ لوگ کہتے ہو وہ ہیں جو آ کے اپنا پروگرام الحمدللہ ریگولرلی اور 3 دن اس طرح سے آپ کر رہے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی بڑا اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بہت مشکل لیکن دیکھیں آپ اس کو اتنا اچھی طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک دن بھی نہیں آتے تو بڑا وہ عجیب سا ایک مطلب ایک گیپ سا بھی آ جاتا اور ایک وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ اب ہم اتنے یوز ہو چکے ہیں اس کے کہ ہم آپ کو سننا اور پھر خالی سننا ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سیریسلی وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہم کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دن بھر ہم بہت ساری مشکلیں یا پتہ نہیں مشکلیں ان کو کہنا بھی چاہیے کہ نہیں ایسے ہی لیکن ہم ان حالات ان واقعات میں سے جب باہر آتے ہیں تو یہ کچھ گھنٹے جو ہمیں ملتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ کاش کہ کوئی ہم جیسے وش کر رہے ہیں اور وہ وش پوری ہوتا ہے. پہلے تو مجھے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ ہمارا جو ساتھ دے رہے ہیں اور کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ابھی پروگرام یہ والا کر رہے ہیں. یہ مشکل ہو جاتا ہے ذرا ورکنگ ڈیز میں مشکل ہو جاتا ہے عام نارمل روٹین میں بھی مشکل ہے پروگرام لیکن الحمدللہ جس طرح سے آپ اس کو مطلب لے کے چل رہے ہیں اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے اور بنتا بھی ہے کہ جب کوئی اتنا زیادہ محنت کر رہا ہو اور اتنی ایفرٹ کسی کی ہو تو پھر اس کو میرے خیال سے ضرور سراہنا بھی چاہیے بتانا بھی چاہیے کہ ایسے ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کے ساتھ ہیں بہت ساری آوازیں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی خیر پتہ ہی ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے تبھی اتنا خوبصورت پروگرام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جب اس کے ساتھ ساتھ اتنی خوبصورت کوئی ایک کتاب کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو وہ تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی خوبصورت سی بہت ہی قیمتی سی چیز کو آپ کو ایک دم کوئی کہے کہ یہ تمہاری وہ چیز میں نے آج ڈھونڈ دی یا مل گئی تو بالکل وہ والا لگتا ہے. تو یہ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی خوبصورت جیسے کچھ دنوں پہلے آپ نے ممتاز مفتی کو شامل کیا ان کا سمے کا بتا اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے کیا ہی خوبصورت راجا گیت جو کہ کہتے ہیں کہ لکھنے والے نے کہا کہ 3 سال لگے اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے 3 سال لگے ان کو 3 سال لگے اور ایسے ہی نہیں لکھ دی گئی اور لکھنے میں 3 سال لگے اور وہ جو انہوں نے پرسیو کیا احساس اور وہ جو ساری فیلنگ تھی عشق کی حاصل کی وہ نہ جانے ان کی زندگی کے کتنے سال ریاضت میں گزرے. یہ وہ چیزیں کہ آپ کو نہ تو یہ روز روز بنتی ہیں نہ روز روز ملتی ہیں نہ روز روز یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایسا ہر روز نہیں ہوتا یہ بہت سالوں میں بہت عرصے میں
کبھی کبھی ایسا کچھ آتا ہے اور ملتا ہے، اور اس کو میرا خیال سے پھر اس کے بعد، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو نہ ختم ہونے والی، دیکھیں ہمیشہ نا ساتھ رہنے والی، اور یہ، ہمیشہ آپ اس سے سیکھتے ہی ہو. اور مثال ہم کتنی آسانی سے ایک رائے قائم کر دیتے ہیں کہ راجا گیت کتاب ایسی ہے، وہ کتاب ایسی ہے، وہ نظم، وہ غزل ایسی ہے. صحیح. ہمیں بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال لگے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ احساس کو پرسیو کرنے میں کتنے سال لگے. انور مقصود نے ایک نظم وہ جو ماں کے حوالے سے ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ نظم مجھے 10 سال لگے اس نظم مکمل کرنے میں. تو لوگوں کی اتنی ریاضت ہے، ہم 2 منٹ میں جو ہے نا وہ اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں کہ فلاں جو اور ہم رائٹر ہے. مزے کی بات ہے اس کو پڑھتے بھی 2 منٹ میں ہی ہے. کاش کہ ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے اس کو ہر اس کو انجوائے کر کے پڑھے. میں نے کبھی مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنی ٹائم میں پڑھ لیا. مجھے تو لگتا ہے مجھے بہت عرصہ لگتا ہے. کچھ بھی میں شروع کرتی ہوں تو میں اس کو رک جاتی ہوں، ٹھہر جاتی ہوں. جہاں مجھے بہت اچھا لگے میں بہت عرصے تک اس کو انجوائے کرتی رہتی ہوں، جب تک ایکچولی میں اس کا ایک مزہ لے رہی ہوتی ہوں. وہ جب تک مجھے آتا رہتا ہے اور میں اس کے آگے جا ہی نہیں پاتی ہوں. سوری ٹو کٹ یو، ایکچولی ہمارا جو براٹ اپ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. آپ اسٹوڈنٹ لائف پہ ذرا نظر دوڑائیں. اسکول لائف میں یہی ہوتا تھا کہ 3 ماہ کی جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو اسٹوڈنٹس ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ 3 مہینے کا کام ہم نے 3 ہفتوں میں ختم کر لیا ہے اور ہم نے ساری باقی چھٹیاں جو ہے انجوائے کرنا ہے. تو ہمارا براٹ اپ ہی ایسا ہے کہ ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں، وہ سڈنی شیلٹل کا ایک ناول تھا، وہ پتہ نہیں، وہ ایک شیڈو آف دا مون تھا. وہ ایک لڑائی ہوتی تھی اور ایک جنگ ہوتی تھی کہ کس نے، جیسے نسیم حجازی کے بڑے لمبے لمبے ناول تھے، مجاہد اور تلوار ٹوٹ گئی، کیسر و کسرا، یہ سارے ناول ہم نے اس وقت پڑھے کہ جب لڑائی ہوتی تھی اور ایک جنگ ہوتی تھی کہ کس نے جلدی ناول ختم کرنا ہے. تو جب ایسے ناول پڑھے جائیں گے، ایسے کتابیں، سلیبس، یہ براٹ اپ ہی ایسا ہے. ہماری سوسائٹی کا براٹ اپ ہی کچھ ایسا. ایسا کر ہی نہیں پاتی. میں چاہوں بھی شاید تو ایسا کر نہیں پاؤں گی، کر نہیں پاتی ہوں، اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں. میں کبھی کبھی میرے جو ہو سکتا ہے آس پاس یا میرے ساتھ جو لوگ ہوں، وہ اس چیز کو، اس سے شاید وہ ہوتے بھی ہوں کہ کیا نا یہ ہر چیز میں رک جانا یا ٹھہر جانا. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا بھی تو چاہیے. ہم کیا مشینیں تو نہیں ہیں کہ ان کو آن کر دیا تو چلتی ہی جائیں. اور کیوں ہم انسان ہیں، ہم ہر چیز کا مزہ کیوں نہ لیں، ہم اس کو انجوائے کیوں نہ کریں. مطلب کچھ بھی ہو، کیوں ہم لوگ رش میں ہی رہتے ہیں. ہم آگے جانے کی، بھاگنے کی، دیکھنے کی، مطلب ہمیں کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم چاہ کیا رہے ہوتے ہیں. اتنا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اپنے لیے کہ ہم کبھی سوچ سکیں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. بالکل. کاش کہ ہم کبھی اپنے آپ کو وقت دینا شروع ہو جائیں، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا شروع ہو جائیں، تو میرا خیال ہم میں سے یہ چیز کافی حد تک کم ہو جائے. دیکھ لیں، آپ نے اپنے آپ کو وقت نہیں دیا لیکن لوگوں کا بہت وقت لے لیا آج آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. کسی دن میں آپ سے بات کر رہی تھی، یقین کر مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ بات کہاں سے کہاں، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں نے آ کر کیا بات کرنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا. وہ بات جب شروع ہوتی ہے تو وہ پھر کہیں کی کہیں چل جاتی ہے. تو اگر اب آپ مجھے کہیں تو میں کیا کروں، اب کچھ سناؤں یا پھر؟ پلیز آپ آئیے، آپ ضرور اپنا کلام شامل کریں. جی، ایسے کہ کہتے کہ اکھدا شیشہ پانی پانی، اکھدا شیشہ پانی پانی، جائے نا اپنی شکل پہچانی. اور کیا خوب کیا ہے کہ اندروں ٹھگیاں باہروں لگیاں، پیت نہ دین دہانی. اور کیا کہتے ہیں خوبصورت، کیا میں کہتی ہوں کیا خوبصورت کہہ گئے کہ ایک کسان ہوں 100 بھائیاں، ہس ہس روے جند مر جانی. کیا بات. اور کہتے کہ سچ بن کچھ ہے جیون سارا، عشق بنا سب کور کہانی. صحیح. واہ واہ واہ. عشق بنا سب کور کہانی، اکھدا شیشہ پانی پانی، جائے نا اپنی شکل پہچانی. کیا بات، کیا بات. بڑی مہربانی جی. آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور پلیز ایسے ہی کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ آپ خوبصورت چیز کو لاتے رہا کریں. بڑا 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 اچھا لگتا ہے. دل کو بڑی
तसल्ली सी हो जाती है कि नहीं अच्छा कोई तो है कि जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, या हमारे साथ कोई तो है कि जो शेयर कर रहे हैं. आपको बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. वालेकुम सलाम जनाब. मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ सर. जी चीमा साहब, कैसे हैं आप? और स्पेन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे बात होती है. आप कहते हैं कि हमारे शहर में और हमारे मुल्क में सारी चीज़ें वापस आ गई हैं. बिल्कुल शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक था. क्योंकि आप विद फैमिली वहाँ पे रहते हैं और आप, मेरा ख्याल है यू आर बैक टू लाइक ओल्ड, और वो जो सेम रूटीन है. बिल्कुल सर, खाने की बहाल हो चुकी है, जिंदगी बहाल हो चुकी है. बहुत शुक्र है अल्लाह का. अल्लाह ताला ऐसे दिन बहुत जल्द लेकर आए हमारे मुल्क में और बाकी हमारे दुनिया में. वतन पाकिस्तान में भी जल्दी सारी दुनिया में ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है. लोगों को बाहर देख के अब खुशी होती है, पहले एक खौफ सा रहता था. सही कह रहे, सही कह रहे जनाब. अल्लाह से दुआ है अल्लाह जल्दी करम करे. आमीन आमीन आमीन. जो मिले जनाब ये गजल है. क्या बात है. गाहे गाहे बस अब यही हो गया. हाँ, गाहे गाहे बस अब यही हो गया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो गया. वाह. मिल रही हो बड़े तबाक के साथ, मिल रही हो बड़े तबाक के साथ, मुझको यकसर बुला चुकी हो गया. क्या बात, क्या बात. याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो गया. हाँ, मुझसे मिलकर हो तो सोचती हो क्या, हाँ, सोचती हो तो सोचती हो क्या, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या. हाँ, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या. क्या कहा इश्क जागदानी है, क्या कहा इश्क जागदानी है, आखिरी बात में यही हो क्या. हाँ, दिल में अब सोचे इंतजार नहीं, दिल में अब सोचे इंतजार नहीं, शम्माए उम्मीद बुझ गई हो क्या, शम्माए उम्मीद बुझ गई हो क्या. इस समुंदर पे तृष्णा काम हूँ मैं, इस समुंदर पे तृष्णा काम हूँ मैं, बांध तुम अब भी बह रही हो क्या. हाँ, तुम अब भी बह रही हो क्या. गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या. हाँ. अपना बहुत सारा ख्याल. आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. नींद आंखों में रखा हुआ ख्वाब है, नींद आंखों में रखा हुआ ख्वाब है, ख्वाब से मुतसिल रज्जकों में मिलोगे, कहानी सुनोगे. जहाँ जनवरी 2002 में ये लिखी गई ये गजल हुई. सलीम कौसर साहब और सलीम कौसर साहब ने ये गजल जो है वो शामिल की अपनी किताब में, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है. लंबे बहर की गजल है. उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जनाब. सजाद भाई बहुत बेताबी थी और आज आपने बड़ा इंतजार कराया. सर मुझे लगता था कि पहली कॉल मैं करूंगा, लेकिन बड़ी पहली बात हुई जी. हमारी बहन ने आज जो बात लास्ट क्रिसमस मशाल में की कि वो रुक के ठहर के पढ़ना और समझना, ये बड़ा कमाल होता है. ये पढ़ने वाले के लिए उसको ज़र्फ चाहिए. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. तो उस पे मुझे किताब याद है जी. मुझे ना एक इंजीनियरिंग के दौर में एक किताब मिली इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह की. वाह वाह, कीमिया सादत. क्या बात. प्रोफेशन, यकीन मानिए
میں نے ایک بات پڑھا اور آج تک میں اسی میں رکا ہوا ہوں. واہ واہ، مجھے 12 سال ہو گئے جی اس کو ہضم کرتے کرتے، آج تک مجھ سے وہ ایک بات ہضم نہیں ہوا. کیا بات، کیا بات. خدا کی قسم ضرورت نہیں ہوئی کہ آگے پڑھ پاؤں. آہا آہا. تو یہ ایسی قیمتی چیز ہوتی ہے جو شعور کو ہلا دیتی ہے انسان کو نا. ایسے ہی ایسے ہی. تو ابھی دور حاضر میں ذکر غالب ہوا تھا لاسٹ ٹائم سر. آپ میں سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ رانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور آپ سویڈن سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جی، اور مجھے شرمندگی ہے اپنے ہمارے ریسنٹلی جو شاعر ہمارے ہوئے ہیں نا بہت پیارے، یعنی جن کو میں بہت عزت دیتا ہوں، ساگر صدیقی صاحب. آہا. وہ روح کی تھا، وہ مطلب وہ پرواز غالب کو تھی یا ساگر کو تھی. ایسے ہی ہے. اور لوگوں نے پڑھا نہیں ہے ساگر صدیقی کو، اور وہ جو پریزیڈنٹ والا قصہ ہے، جب پاکستان میں وہ پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا کہ مجھے اس شخص سے ملایا جائے، تو تو جب آرمی گئی جب آپ کو کچھ پتہ ہے پلیز میں آپ کا وقت لوں گا. دیکھیں ہم اس محفل میں اس نظم سخن میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اچھی چیز سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، وقت لگے بھی تو لگا دیجیے. نہیں، وہ میں قصہ وہ سارے کا سارا شامل کروں گا. وہ انڈیا گئے اور وہ پاکستانی پریزیڈنٹ نے ان کو وہاں پہ جب وہ ملاقات ہوئی اور وہ وقت گزر گیا، جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے اسٹاف کو ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، تو وہ اس وقت لاہور میں داتا دربار کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو پریزیڈنٹ دیکھیں جب اسٹاف نے کہا کہ آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو کہو خود آ جائے. کچھ ایسی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد ملاقات ہوئی تھی. تو مجھے میرے پاس دو چیزیں ان کی میں سنائے ہوئے نہیں جاؤں گا، پلیز. نہیں، آپ ٹیک یور ٹائم، پلیز ٹیک یور ٹائم، ہے نا. لیکن اسی بات سے ایک مجھے ان کا واقعہ یاد تھا. کسی نے کہا کہ مطلب اتنے محتاج ہوئے کہ سگریٹ کسی سے مانگ. ایسے ہی بالکل بالکل ایسے ہی. تو آپ نے کہا کہ بکتا ہے ہر روز اگر بقدر ہوش. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. حقیقت سے میں ادھار کا قائل نہیں ہوں دوست. ہاں ایسے بالکل ایسے. ہے نا. سگریٹ لوگ ایک مجھے منسوخ کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا شعر ہوگا یہ کہ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ. ایسی ہے. مجھے شعر کی تحقیق کا مجھے نہیں پتا ہے، میں اسی لیے میں چاہ گیا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے کنفرم نہیں پہنچے. لیکن یہ وہ ایسٹ ہے پاکستان کا جس کو ہم نے پتہ نہیں کہاں بھلا دیا اور کسی کے پاس وقت نہیں ہے. جو یقین مانے وہ کیا کہتے کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، دیکھیں ان میں کچھ صاحب اصلاحات نظر آتے ہیں. تو محفل کا دھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں. ایسے ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں. مجھے جب بچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو شامل نہیں کیا، آپ نے یہ جو شاعر ابھر رہا ہے اس کی جو ایک کتاب آئی ہوئی ہے. سر دیکھیں الفاظ کی ترتیب کو اور بات ہوتی ہے. جو خیال میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اتنا قریب ہو حقیقت کے اور مزاج کے، اور آپ وہ ابھرے ایسے کہ کہنے والا بھی اسی موج میں کہہ رہا ہوں، سننے والا اسی موج میں سن لے. رانا صاحب وہ شعر اتنا بڑا آدمی گزر گیا اور ہم نے بھلا دیا کہ آپ یقین کریں کہ لوگ یہ نئے لکھنے والے لوگوں کے پاس وقت نہ ملے کتاب لکھنے کا اور کتاب پڑھنے کا، اگر یہ ان لوگوں کو پڑھ لیں، مطلب ان کی چیزیں ہم نے پڑھی بھی نہیں ہیں. یقین مانے مجھے اپنے آپ سے آتی ہے. میں نے ایک شعر لکھا پنجابی میں، بچپن کی بات کر رہا ہوں، کوئی شرمندگی نہیں ہے، جسے ہم شاعری کہتے ہیں. میں نے کہا جی پنجابی کہتا جی میں نے خود کہا کہ پردیس سے سن لٹیا سدا سجن ہوا پردیسی. کیا بات دیکھو جی مزے کا خیال لگتی ہے بات. نہیں بہت کمال. پردیس سے سن لٹیا سدا سجن ہوا پردیسی. ایسے ہی ہے، بالکل ایسی بالکل. ٹھنڈ میں جی کھولی ہوئے کسی نے ساڈی کھیسی. اچھا لگتا ہے ایسا ہے کہ یعنی دیکھیں وہ بچپن کی بات ہے.
14-15 साल का बच्चा ये बात कह रहा है ना, क्या बात, लेकिन ये कह देना ये भी कीमती हो किसी के लिए शायद, ऐसे ही उसको बिल्कुल समझ पाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक और अपनी अभी सागर साहब की बात, मैंने कहा 10 मिनट लूंगा आपके। नहीं मैंने तो मैंने प्रोग्राम डिवाइड किए हुए हैं, हफ्ते को और प्रोग्राम करना है, इतवार को और प्रोग्राम करना है, ये आज हफ्ते का प्रोग्राम है ही किस्सा कहानी का। आप बात करें, वो मिशेल ने है ना, ये स्टार्ट किया है, तो आप इसको हाँ, किस्सा कहानी के सेगमेंट में उन्होंने डाल बात दें। ऐसी कर दी है कि मैं चाहता हूँ कि ये देखें, ये है एक जरिया भी है और एक मतलब आप उर्दू जुबान कोई भी हो सर, ख्याल का कहते हैं ना कि आपकी सोच का इजहार है, ऐसे अल्फाज उसको एक जरिया बनाते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए। ठीक है, मतलब वो तो हर जगह पे पैगाम अच्छा हो और पहुंचे दिल कहते सिद्धि बजे जाके। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने एक गजल लिखी थी एक दौर में, अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में, हाँ, कि रात काली है ऐसे में किधर जाते हैं, आहा, रात काली है हाँ, ऐसे में किधर जाते हैं, छोड़ आवारगी खामोशी से घर जाते हैं, आहा, वाह वाह वाह, आईनों के रूबरू लोग संवरते हैं मगर, आईनों के रूबरू लोग संवरते हैं मगर, वो मुकाबिल हो तो आईने संवर जाते हैं, वाह वाह, अच्छा, वो मुकाबिल हो तो आईने संवर जाते हैं। और कतरे शबनम के जो गुलशन में नजर आते हैं, वाह वाह, और कीजिएगा भजन, वाह, कतरे शबनम के जो गुलशन में नजर आते हैं, हाँ, अश्क तारों के हैं फूलों पे बिखर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और मकता मैं कभी अंजम तखल्लुस करता था कि वो दोस्ती ने जख्म दिए हैं हमें अंजम, आहा, वो दोस्ती ने जख्म दिए हैं हमें अंजम, हंसकर मिले जो कोई तो डर जाते हैं। क्या बात, क्या बात, वाह, तो सर मैं वक्त ले रहा हूँ और आप इजाजत दे रहे हैं मुझे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको सर आप वो क्या है सर कि है दुआ याद मगर हर से दुआ याद नहीं। हाँ, ये कमाल है सारिफ की, ही वाज आई मीन कमाल। है दुआ याद मगर हर से दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाजे नवा याद नहीं। अच्छा अच्छा, और सर क्या शेर है, खुदा की कसम, इससे दीवान गालिब भी गा देता। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। आहा, आहा, सर क्या मिसरा, खुदा की कसम, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। आहा, वाह वाह, सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक दिखी है, सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक देखी है। कब हुआ कौन हुआ किससे खफा, याद नहीं। आहा, आहा, मैंने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हाँ हाँ, हमसे कहते हैं वही अहद वफा याद। वाह वाह, सर क्या बात, क्या बात, कैसे भर आई सरे शाम किसी की आंखें, हाँ, कैसे भर आई सरे शाम किसी की आंखें, कैसे थर्राई चिरागों की ज़िया याद नहीं। आहा, और सर ये तो बड़ा ही मारूफ शेर है कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, हाँ, जिंदगी जबरे जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। वाह, और क्या ही बात है फासले गजल, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, आहा, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद। वाह, राणा साहब अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जनाब, मैंने ज्वाइन करना था प्रोग्राम। जी आप ऑन एयर है, प्लीज नाम बताइए। अच्छा, पहले मैं होल्ड पर हूँ। नहीं आप ऑन एयर है सर।
یہ بیک گراؤنڈ سے کوئی ٹیلی فون سیٹ میں جب یہ کچھ لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے نمبر سے میں کال کر رہا ہوں، وہ چیز چل رہی ہے، تو اس کو میں کیا ساؤنڈ کم کر دوں؟ جی بالکل، آپ ساؤنڈ کم کر دیں اس کی. آپ کو میرا خیال ہے اب میں نے اس کی ساؤنڈ کم کر دی. یہ میرا خیال آپ کی آواز ریپیٹ ہوگی. آئی ایم سوری، آپ کو ایک دفعہ پھر ڈائل کرنا پڑے گا، یا ایک دفعہ پھر آپ ہمارے ٹیلی فون سیٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہے. میں کال کروں؟ جی دوبارہ کال کیجیے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یاد بھائی ہے؟ جی بتائیے. السلام علیکم. ناصر جی میں جب بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. اب آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی بالکل کلیئر. میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل، یو آر ویری کلیئر. جی پلیز. تو سجاد سے پہلے تو آپ کو بہت سارا مبارکباد. ایک خوبصورت سی محفل آپ نے رات کے اس شہر میں سجائی ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. جی تو میرا پہلے میں ایک تعارف کروا دوں. میرا نام عبدالحمید ہے. ہم ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر عبدالحمید غوری. جی عبدالحمید غوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور آپ میرا خیال سندھ سے پروگرام میں شامل ہوتے. جی تو اچھا. آج رانا نوید صاحب جو ابھی جی کچھ دیر پہلے جی یہاں آن ایئر تھے. تھوڑی دیر پہلے اور بہت دیر سے آن ایئر تھے. چلیں، آپ کی جو ہے ذرا نوازی ہے، مہربانی ہے. نہیں ایسی بات نہیں. پروگرام آپ لوگوں کا ہے اور لوگوں تک بات پہنچے تو اچھی بات ہے. تو ان کا بھی اصرار تھا. اور پھر چلیں، میرے لیے ایک نہیں ڈاکٹر صاحب، یو آر آلویز ویلکم. پہلی دفعہ یو آر آن ایئر اس طرح سے اتفاق ہوا ہے، لیکن اٹ لکس ویری نائس. یو آر آلویز ویلکم. کا ماحول ہے. ہاں جی. اور بڑا اچھا سا لگ رہا ہے. تو اب اس کہتے ہیں کہ جو لوگ آن ایئر ہوتے ہیں، وقت کی اہمیت تو ویسے سبھی کو پتہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ آن ایئر ہوتے ہیں میرا خیال ہے انہیں وقت کی اہمیت کا بڑا ہی بھرپور اور بڑا خوبصورت سا اندازہ اور بڑا اچھا سا اندازہ ہوتا ہے. تو زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا سر. اور موقع غنیمت جانتے ہوئے جو اس شہر میں اپنا قیمتی وقت اگر دے رہے ہیں ہمیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کائنات کی خدا کی ذات کے بعد اگر کوئی سب سے طاقتور چیز ہے تو اسے کہا جاتا ہے محبت. واہ. تو میں ایک خلیل جبران کے کچھ خیالات ہیں اس محبت کے بارے میں، ایسے ہی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اجازت؟ بالکل. اور خلیل جبران کی جو چھوٹی بکس ہیں جیسے خوشبوئیں ہیں اور گوشت بھر آواز ہے، یہ ویسی کتاب ہے؟ تو وہ تو خوشبو ہے. خلیل جبران سے تو خوشبوئیں ہی آتی رہتی ہیں. ہاں جی. تو ہر کتاب سے خوشبوئیں جو ہے نا نکلتی رہتی ہیں. نہیں وہ ایک جگہ اس طرح سے کہتا ہے، کل میں نے مندر کے دروازے پر کھڑے ہو کر راہگیروں سے محبت کے اسرار و رموز کے بارے میں سوال کیا. ایک زوراور اور پرجوش نوجوان نے کہا، یعنی ایک نوجوان کا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے، اس طرح سے بیان کرتا ہے خلیل جبران. نوجوان کہتا ہے، محبت ایک فطری کمزوری ہے جو ہمیں دنیا کے پہلے آدمی کی طرف سے بخشی گئی ہے. کیا بات. یہ ہمارے حال کو ہمارے ماضی اور مستقبل سے ملا دیتے ہیں. بڑی گہری اور بڑی خوبصورت یہ جوان کا ایک خیال ہے کہ ایک فطری کمزوری ہے، اور جوان کمزوری سمجھ کر ہی اس میں گرتے ہیں. اور پھر جو نصیب آگے ہو وہ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے محبت میں. پھر ایک آگے چلتا ہے تو ایک خوبصورت گل رخسار دوشیزہ یوں خندہ ہوئی اور اس نے یعنی کہا، محبت ایک
شراب ہے آہا جو عروج سے سحر پیش کرتی ہے، جو عروج سے سحر پیش کرتی ہے، جو روحوں کو ایسی طاقت بخشتی ہے کہ وہ ستاروں کی سیر کر سکے۔ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی ہواؤں میں اڑانا، ستاروں میں خیال، مطلب آپ کا تخیل میں جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو تخیل کتنا مضبوط ہوتا ہے، ایسی یقیناً آپ گزرے ہوں گے۔ کیا بات، پھر ایک بوڑھے کمزور ناتواں نے جواب دیا، صرف محبت ایسا پھول ہے جو بغیر کسی موسم کی مدد کے کھلتا ہے آہا تو پھلتا پھولتا ہے۔ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات، کیا بات، یعنی محبت ہی ہے، صرف محبت ایسا پھول ہے جو بغیر کسی موسم کی مدد کے کھلتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ ہاں اب اگلا جو کہنے والا ہے وہ ایک مایوس و افسردہ عورت نے آہ بھر کر کہا، ہاں یعنی یہ دیکھیے کہ محبت کے بارے میں ایک جوان کے، پھر ایک دوشیزہ کے، پھر ایک ناتواں بوڑھے کے خیالات آپ سننے کے بعد اب آپ ایک سنیں کہ مایوس و افسردہ عورت محبت کو کیا کہتی ہے۔ ہاں محبت ایک مہلک زہر ہے ہاں جسے ایک زہریلا سانپ جہنم کے غاروں سے رینگتا ہوا آ کر ہماری رگوں میں اتارتا ہے۔ واہ واہ، یہ شبنم کے قطروں کی طرح شفاف اور تازہ نظر آتا ہے آہا اور ہماری روح اسے بہت شوق سے نوش کرتی ہے، کیا بات، لیکن اس کے پہلے خمار کے بعد ہی پینے والا توانائی محسوس کرتا ہے آہا اور آہستہ آہستہ موت کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ آہا تو یہ ایک مایوس عورت کے لیے، ایک غمزدہ کے لیے، ایک جس کے ساتھ محبت نے اچھا نہیں کیا، تو محبت اس کے لیے ایک مہلک زہر بن ثابت ہوئی۔ جوان نے اس کو ایک فطری کمزوری کہا، آہا دوشیزہ نے اسے ایک شراب جو عروج سے سحر پیش کرتی ہے، ہاں ایک ناتواں بوڑھے نے اسے ایک ایسا پھول جو ہر موسم میں بنا کسی مدد کے کھل سکتا ہے۔ آخر میں خلیل جبران کہتا ہے کہ اس طرح وہ سب محبت کے نظریے پر اپنی امیدوں اور محرومیوں کا عکس ڈالتے ہوئے ہاں، محبت کو بدستور اور اصرار چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا بات، کیا بات، Still love واہ، is explorable ہے، تو ایسی جتنا آپ ایکسپلور کرتے جائیں گے تو اتنا ہی جو ہے وہ یہ اس کے رمز اور رموز اور اس کے کھلتے، بالکل صحیح ہے، آپ پر ظاہر ہوتی رہیں ظاہر گی۔ ہوتے جائے، بالکل وہ صحیح کسی ہے، نے ایک خوبصورت سی بات کی نا کہ بھائی کوئی بھی کام کروانا ہے کہ تو آپ محبت سے کروا لیجیے۔ کیا بات ہے، تو وہ اس نے کہا کہ بھائی اگر کام نہ چلے تو جس طرح ہم ڈاکٹرز اپنے مریض کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک گولی سے افاقہ نہ ہو تو دو گولی لے لی، ایسے ہی، اسی طرح سے اس نے کہا تو تھوڑا سا محبت کا ڈوز اور بڑھا دیجیے، آہا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، تو اس وقت میں خیر محبت کی تو ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، ایسے ہی، لیکن جیسے جیسے دنیا میں میٹیریلزم بڑھتا گیا اور ٹیکنالوجی نے انسانوں کے جذبات کی بھی جگہ لینے کی کوششوں میں جو آج لگی ہوئی ہے، تو وہاں یہ جو مضبوط جذبات ہیں اور احساسات ہیں ان کی ضرورت شاید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، صحیح کہ اور خدا ہمیں محبت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس کو بانٹنے والا بنا دے۔ آمین آمین، اصل جو آج ضرورت ہے، ایسے ہی، اور یہ ایسی چیز ہے جو ایک سرکل میں چلتی ہے اور آپ اگر دیتے جائیں گے اس نے پلٹ کے ڈبل ہو کے وہ آنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی، اور ویسے بھی ایک پورا جو لا آف اٹریکشن، قانون کشش کا جو ایک قانون ہے، اس میں کہا جاتا ہے جس طرح سے 101 ایک ویو، خاص ویو لینتھ پر جو ہے ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی، تو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر جذبہ، ہر خیال ایک خاص ویو لینتھ پر جو ہے وہ اس کائنات میں موجود ہے۔ ہاں جی، آپ اپنے منہ سے، اپنے ذہن میں جو بھی خیال اور اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتے ہیں وہ اس کائنات میں معلق ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خود بخود اسی ویو لینتھ والی، اس کی ایک خاص ویو لینتھ ہوتی ہے، یعنی آپ محبت کی بات نکالتے ہیں
تو اس میں جا کر کے ٹچ کرنا ہوتا ہے محبت والے اسٹیشن کے سگنلز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی اور پھر وہاں سے آپ کو جواباً محبت آنا شروع ہو جائے گی. آپ کے منہ سے اگر نفرت نکلے گی تو وہ نفرت جو ہے وہ نفرت والے سگنلز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی, اسی اسٹیشن نفرت کے اسٹیشن سے جا کر کے ملے گی اور آپ کو جواباً جو ہے وہ نفرت والی چیزیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی. بالکل تو صحیح دس از بیسیکلی کالڈ لا آف اٹریکشن, قانون کشش کا قانون ہے. اور یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ایک سیکرٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگوں نے جس راز کو پایا تو وہ یہ راز کشش کا راز تھا. یعنی انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم جو اس کائنات میں دیں گے وہی ہمیں ملے گا. کیا بات. تو یہ کچھ باتیں امید کرتا ہوں لوگوں کے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ کام آئے گی. ڈاکٹر صاحب اور یہی ساری باتیں, یہی ساری جی اور پروڈکٹیو ایک باتیں. اور آخر میں کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی محفل میں آئیں اور کچھ کوئی شعر کوئی غزل ہلکی پھلکی سی ہے عرض نہ کریں تو اچھا نہیں لگے گا, یا چلے گا؟ نہیں بالکل چلے گا. یہ آپ کا کا جو سنا دیں کچھ سر جو مرضی سنا دیں آپ نے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے تھوڑا سا, جو ہم پلیز آج ہمیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں محبت کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں جو ہے ہمت کی بھی ضرورت ہے. تو ایک شاعر ہیں, زیادہ مشہور تو شاید نہیں ہے, کبھی آپ نے نام نہ سنا ہو, قاسم رحمان. یہ ہمارے علاقے ہی کے یعنی سندھ کے شاعر ہیں, چھوٹے شہر سے میر پرخاص سے تھے شاید. تو یہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چپ رہو گے تو ڈر نہیں ہوگا, چپ رہو گے تو ڈر نہیں ہوگا ورنہ شانوں پہ سر نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. چپ رہو گے تو ڈر نہیں ہوگا ورنہ شانوں پہ سر نہیں ہوگا. چند قدموں کا فاصلہ ہے مگر, واہ, چند قدموں کا فاصلہ ہے مگر یہ سفر مختصر نہیں ہوگا. کیا بات, کیا بات. جانے والوں سنو پلٹ آؤ, جانے والوں سنو پلٹ آؤ, جو ادھر ہے ادھر نہیں ہوگا. کیا بات. واہ واہ. راستے روشنی قدم آنکھیں, راستے روشنی قدم آنکھیں, یعنی سارا سامان سفر جو ہے نا وہ موجود ہے. راستے روشنی قدم آنکھیں, اب سفر سے مفر نہیں ہوگا, اب سفر سے مفر نہیں ہوگا. روشنی میرے دم سے ہو کہ نہ ہو, بڑی خوبصورت بات ہے. اور ہر انسان کو ایٹ لیسٹ اتنا تو جو ہے وہ ضرور سوچنا اور اتنا تو اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا تو ضرور چاہیے. روشنی میرے دم سے ہو کہ نہ ہو, ہاں اندھیرا مگر نہیں ہو. کیا بات. یعنی ہم کسی کو فائدہ اگر نہ دے سکیں تو ہم کم از کم اس کا تو اہتمام کر لیں کہ ہماری زندگی سے کسی کو نقصان نہ ہو. نقصان کا باعث نہ بنے. جو ہے وہ کہہ کر آپ کا جو ہے وہ اجازت چاہوں گا آپ سے. میری بات اس جہاں میں قاسم, میرے بات اس جہاں میں قاسم, کوئی اشکوں میں تر نہیں ہوگا. کیا بات. تو یہ ایک خوبصورت سی تھاٹ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پر ثابت اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کو اسی چیزوں پر ثابت کر سکیں اور لوگوں کے لیے مفید ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ, بڑی پروڈکٹیو کال تھی. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گڈ کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا کرم, اللہ کا بڑا احسان, استاد کا بڑا کرم. ناصر جٹ بات کر رہا ہوں. جی ناصر صاحب, وہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور جی بات ہوئی ہے, بس وہ بیچ میں آگے ہیں اور دوسرے میں کہ چلو ان کو ٹائم دے دیں. جی ناصر جٹ صاحب بتائیے. بس میں بھی آپ سے ملاقات ہی کرنی تھی اور چھوٹی سی ایک میرا بھی چھوٹا سا شعر ہے. حکم ارشاد دین کا ہے, ہاں, جس نے شاہ نمک کربلا لکھا ہے. سر قائم رہے گی یہ دنیا, ہاں قائم رہے گی یہ دنیا. ہاں, ہم نہ ہوں گے ہم جیسے ہوں گے. ہم جیسے ہوں گے. واہ واہ واہ. ہم نہ ہوں گے ہم
وجہ سے ہوں گے. ہاں ایسے ہی. سجاد بھائی میں اس لیے آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں کہ آپ تقریباً میرے سے تو بہت چھوٹے ہوں گے. سر حکم. تو محبت کی بات ہو رہی تھی. سر تو ہم نے بھی تیر چلایا تھا 64 میں. واہ واہ. تو وہ جو تیر جا کر جس جگہ جا کر تیر لگا, ہاں اس وقت وہ جو جس سے ہم محبت کرتے تھے وہ اس کی عمر کم تھی تقریباً تھے, تو جواب نہ آیا. اچھا. تو تقریباً 4-5 سال 6 سال بعد جب تعلیم مکمل ہوئی, ہاں تو جواب آیا کہ آپ بھی تو اپنی کچھ بنے, تو تب بھی یہ بات بن گئی کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ دار تھے, میں بہت چھوٹا ذمہ دار کا بیٹا تھا. ایسے ہی. اچھا. تو اللہ کی ذات نے پھر میں آرمی میں جب گیا تو ایز اے کیپٹن, پھر میجر جب بنا تو پھر وہ رشتہ جب مانگا تو اللہ کیا وہ ہو گیا. کیا بات. تو محبت مل گئی. واہ. تو آج یاد بھائی ایک آخری شعر یہ ہے. ہاں بیٹے تو 5 ہیں, وہ 5 انجینئر ہیں, کچھ انڈیا میں 2 ہیں, ایک ایئر فورس میں چلا گیا ہے. ماشاء اللہ. ایک جو ہے وہ ابھی جا رہا ہے, تو ایک لاہور میں ہے. بیٹی ہے میرے پاس مریم, وہ چھوٹی سی, وہ ابھی پڑھ رہی ہے, تقریباً BBA کر گئی, ابھی MBA کرے گی, کہتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سارے جو پرندے سے اڑ گئے ہیں, ہاں تو پیچھے بوڑھے رہ گئے ہیں. تو میری بیوی مجھے باہر نہیں جانے دیتی, کمرے میں بند کر دیا, اور اس نے کہا نہیں ادھر آپ کو سب کچھ ملے گا, میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی, تو آپ اس کمرے میں رہیں. تو میں کہا میں تو چلو کوئی بات نہیں, میں کہا میں کمرے میں رہتا ہوں, آنسو بہتے ہیں, کوئی بات نہیں, رات کو تو میرے ساتھ سجاد بھائی رہتے ہیں. نہیں جٹ صاحب, بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ اب تو کمرے میں آپ کو بند کرنا بنتا ہے سر. جی جی. تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی, تو میں کہا چلو خیر کوئی بات نہیں, کمرہ تو ہے نا, سر لگا ہے, پنکھے لگا ہوا ہے, تو میں کہا چلو اور کوئی نہیں تو سجاد بھائی تو میرے ساتھ رہتے ہیں. بالکل سر, بالکل سر, ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. ناصر جٹ صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, وقت گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو کتنی کرم نوازی آپ پہ رکھی, جو آپ نے سوچا وہ اللہ کا اتنا خان ہے. سیاد بھائی میں نے 4 جنگیں لڑی ہیں. ہاں ماشاء اللہ سر, آپ فخر ہیں. میں آرمی میں آیا تھا. ہاں ہاں. تو آگے اندازہ کر لیں کہ پھر اب میری عمر کیا ہوگی. سر عمر سے کیا لے سر, کیسی بات کریں ناصر صاحب, جٹ صاحب آپ. تو اللہ کا اتنا خان ہے کہ آج بھی میں جب باغ پہ نکلتا ہوں تو یہ جو ینگ لڑکے ہیں وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. میں صبح تقریباً میرے اس جگہ سے نونا جو گاؤں ہے نا, ہاں وہ 10 کلومیٹر ہے. واہ. تو میں اور 2 لڑکے اور ہیں ینگ, ہاں ہم اس نونا کو ہاتھ لگاتے ہیں. کبھی کبھی دل آ جاتا ہے, آگے دربار ہے جو نونا کا, جو اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, گھر آتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. ان دنوں میں ذرا تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان دنوں میں تو اوائڈ کرنا بنتا ہے نا جٹ صاحب. جی بالکل. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, صحت رکھے. بس صرف فرق اتنا ہے کہ وہ جو ہمیں ادھر جنہوں نے رکھا ہے نا, وہ آپ تو پردیسی ہو گئے, چلے گئے ہیں. میں گجرا والے کا جٹ فیملی کا ہوں, چیما بلادری ہے میری. ٹھیک ہے سر. تو پہلوان کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب بہت نامی گرامی پہلوان تھے. ماشاء اللہ. تو ابھی یہ ہے کہ میں بھی ادھر اسلام آباد پنڈی میں سیٹل ہوں. تو بچے کہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ ابو جی وہ کیپٹل شہر آتے ہیں, آپ کیپٹل شہر چھوڑ کر واپس گجرا والے جانا چاہتے ہیں. بچے نے کی پتا سر, ان کی مرضی ہے نا, ان کی مرضی. پھر ہم بھی چلو کوئی بات, چلیں جی, وہ مرضی کر لے, کوئی بات نہیں, ابھی ان کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے قسمت نصیب اچھے کرے, آپ کے بچوں کو اچھا رکھے. وہ بہت لاڈلی ہے, وہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے سر. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. اور یقین کریں ایک ہی بھی ہے, لیکن وہ سکینہ جیسی ہے جو سینے پہ لیٹنے والی ہے. ایسے ہی. اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. جٹ صاحب انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوگی. اپنا بہت سا خیال. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل میں آپ کے نزدیک ہی رہتا ہوں, لیکن آج آپ سے بات ہوئی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں. ابھی 3:10 ہوئے ہیں, کس کی آواز میں آپ کو پاکستانی گیت سناؤں؟ پاکستانی گیت کوئی ہے, کسی کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہو. کوئی جٹ صاحب یاد کرو,
65-70 वाला जो दौर था उसमें जी, कोई तो वो तो फिर चिकवा न कर गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। क्या बात। अगर वो गाना है आपके पास तो लगा दे, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं जट साहब आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और थोड़े से इंतज़ार के बाद फिर कुछ 10 मिनट के बाद आपसे बात होगी। अभी बात हो रही थी खलील जिब्रान की किताबों की और उनकी तहरीरों की इक़्तिबास की। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि एक आलम और शायर के दरमियान सिर्फ एक सब्ज खेत का फासला है। अगर आलम उसको पार कर जाए तो वो दानिश्वर बन जाता है, और अगर शायर उसको पार कर जाए तो वो आलम बन जाता है। और आगे उन्होंने बड़े खूबसूरत जुमले और बड़ी खूबसूरत बात की, जिसको समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। खलील जिब्रान ने लिखा कि कल शाम मैंने एक अजीब मंजर देखा। कई फिलोसफर अपने सर टोकरियों में रखे मंडी में चक्कर लगा रहे थे और दानाई फरोख्त कर रहे थे। बेचारे फिलोसफर, दिलों की गुरसंगी दूर करने के लिए उन्हें अपने सर फरोख्त करना पड़ते हैं। कल एक फिलोसफर ने एक खाकरूब से कहा, तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, मुझे तुम पर तरस आता है। खाकरूब ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब की हमदर्दी का, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या काम करते हैं? फिलोसफर ने कहा, मैं इंसानी ज़हन का मुताला करता हूं, उसके काम काज और उसकी आरजुओं का मुताला करता हूं। ये सुनकर खाकरूब अपने काम में लग गया और मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे भी आप पर तरस आता है। तो अजमी साहब ने लिखा था, फैसल अजमी साहब ने लिखा था कि कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, ये देखते ही मेरा दम निकलने लगता है। ख्याल आते ही आलम बनाने वाले का मेरी निगाह से आलम निकलने लगता है। सुलगता रहता है ये दिल इसी तसलसल से, मगर धुआं कभी मध्यम निकलने लगता है। कहाँ तलक ये अज़ाब वजूद है फैसल, कहाँ तलक ये अज़ाब वजूद है फैसल, कभी कभी तो मेरा दम निकलने लगता है। ये वैसे ही आजमी साहब के अशार आ गए सामने। कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी लंबी बहर की गजल के हवाले से, जो जनवरी 2002 में हुई, और सलीम कौसर साहब ने अपनी आखिरी गजलियात किताब में दुनिया मेरी आरज़ू से कम है उसमें शामिल की। उन्होंने लिखा कि नींद आंखों में रखा हुआ ख्वाब है, ख्वाब से मुतसिल रत जगहों में मिलोगे, कहानी सुनोगे। ठीक से तो मुझे याद कुछ भी नहीं, मैं सुनाता हूं, तुम ताना बाना बुनोगे, कहानी सुनोगे। अब ये एहसास के ऊपर गौर कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि ठीक से तो मुझे कुछ याद नहीं, ठीक से तो मुझे याद कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें ठीक से सब कुछ याद होता है, लेकिन शायद हम एक दूसरे से शेयर करते हुए घबराते हैं। हमें एक एक बात बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से वो रूनुमा हुई थी, वो सारी की सारी बात याद होती है। एक फिल्म चल जाती है, बिल्कुल लगता है कि किसी ने वीडियो चला दी है। उसमें मंजर, उसके साथ साथ वो मौसम, वो हवाएं, वो महीने, वो साल, वो दिन, वो लम्हे, सारी चीजें याद होती है। सब कुछ ठीक से याद होता है, लेकिन हम किसी को बताते हुए
یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ شوکت علی شاہ نے اپنے سفرنامے میں بالکل سچ لکھا تھا کہ انسان بھولتا کچھ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ شاید آپ مجھے نہ بتانا چاہتے ہوں، یا شاید میں آپ کو کچھ نہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کچھ بھول جائیں۔ سلیم صاحب نے لکھا کہ میرے قدموں سے لپٹا ہوا ماورائی مسافت کا صحرا نئے راستوں سے الجھنے لگا ہے۔ میرے قدموں سے لپٹا ہوا ماورائی مسافت کا صحرا نئے راستوں سے الجھنے لگا ہے۔ تم بھلا اضطرابی رویوں کی اس بے قرار دوپہر میں کہاں تک چلو گے؟ کہانی سنو گے؟ یہ طلسم شب و روز حیرت کی پرچھائی ہے جس میں لمحوں کی تبدیلیوں پر زمانے کھڑے ہیں۔ رات آئی تو سورج کی کرنیں سمیٹو گے اور دھوپ میں چاند تارے چنو گے۔ کہانی سنو گے؟ دور کھڑکی سے باہر درختوں کی تنہائیوں میں پرندوں کے سائے سمٹنے لگے ہیں۔ تم یوں ہی میرے زانوں پہ سر رکھے لیٹے رہو اور وعدہ کرو چپ رہو گے۔ کہانی سنو گے؟ زندگی ریت کی طرح مٹھی سے کیسے پھسلتی چلی جا رہی ہے، تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ یہ اسی مسلسل خسارے کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر کل میں نے اور آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو گھڑی میں تیسری سوئی ہے جو آواز پیدا کرتی ہے، جس کو عام فہم میں سیکنڈ کی سوئی کہتے ہیں، یہ جو آواز پیدا کرتی ہے، شاید یہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ جیسے دوسری دو سوئیاں ہیں ان کے بڑھنے میں کوئی آواز تو نہیں ہوتی، اس کے بڑھنے میں آواز ہے۔ یہ کچھ یاد کراتی ہے، کچھ یاد دلاتی ہے۔ یہ صرف وقت نہیں بتاتی، یہ آپ کو انٹیمیٹ کرتی ہے کہ یہ جو سیکنڈ جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ چاہے کتابی بات کریں، چاہے آپ کہیں کہ لمحوں میں زندگی جینی چاہیے، چاہے آپ کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جو لمحے چلے جا رہے ہیں، جو گزر رہے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ تو باقی باتوں کے علاوہ یہ جو نقصان مسلسل ہے، اس کا خمیازہ انسان صرف اس بات کا نہیں دے سکتا، بھگت سکتا، تو باقی ساری چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ زندگی ریت کی طرح مٹھی سے کیسے پھسلتی چلی جا رہی ہے، تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ اور اگر تم کو ابھی سلیم اس کی کوئی خبر تک نہیں، بعد میں کیا کرو گے؟ کہانی سنو گے؟
कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे जिंदा
جی السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام جناب. سرکار محسن دانا امریکہ نیو جرسی سے محض گفتگو. جناب جناب جناب. خوبصورت محفل سر ہمیشہ کی طرح, اور یقین جانے کہ مجھ سے بھی رہا نہیں گیا, اور دل نے چاہا کہ آج آپ کی محفل میں جو ہے نا اپنے بھی دل کی آواز آپ کے سامنے رکھوں, آپ کی خدمت میں رکھوں. سر حکم کیجیے. سب نے آ کر پارٹیسپیٹ کیا اور بہت خوبصورت باتیں سننے کو ملی آج کل محفل میں. ہاں ایسے ہی. اور کسی نے ساگر کو یاد کروا دیا, کسی نے محبت کا ٹیکا لگا دیا, اور کسی نے 4 جنگیں جو ہے وہ بھی یاد کروا دی. تو دیکھیں سب محبت کے مارے ہیں, سب محبت کا اور ان سب کو آپ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ سے تو سب ہار گئے ہیں نا, آپ کو سنتے ہیں لیکن آپ کے آگے سب بے بات ہے. نہیں ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں. اور میں آج آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں, کیونکہ آپ کو پتا سر میں ایک یہاں نیو جرسی میں سیکورٹی فورسز میں جو ہے نا وہ پچھلے کوئی 8-9 سال سے ہوں پرائیویٹ. تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے آن ایئر, میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آن دا اسپاٹ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں جب آپ کو 2 گھنٹے پروگرام سنتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو خدا جانتا ہے میری جاب والے بھی کہتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے, کیونکہ اس کا دھیان جو ہے نا وہ ریڈیو کی طرف ہو جائے گا, اس کے ساتھ استاد جو ہے وہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, وہاں دیکھیے 4 جنگیں انہوں نے میری ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے, اتنی خوبصورت فیملی اس طرح سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. تو یہاں سے میں اپنا بتاؤں, میں بھی یہاں پہ وہ 2 گھنٹے جو ہے میرے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میرے جاب والے مجھ سے تانگ آئے ہوتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے اس میں دھیان نہیں دینا ادھر جاب پہ, کیونکہ یہاں پہ بہت ہائی الرٹ رہنا پڑتا ہے. ہمیں یہاں پہ سچی آورلی پیسے ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل. آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ ریٹس کیا ہوتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں. تو بہت ویل مینٹین اور اوپن مائنڈیڈ کے ساتھ آپ بڑا ویجیلنٹ وہاں پہ آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو وہ 2 گھنٹے اس طرح سے گزرتے ہیں کہ یقین جانے, یہ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم دن کو اگر رات کہو تو رات کہیں گے, تو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے. محبت آپ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رات کا وہ پہر ہے اور اب میرے جاگنے کی باری ہے. ہاں ایسے ہی. تو یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آج محفل میں رکھی. محبت کی محفل ہے سر, تو محبت کے ہی حوالے سے ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, شارٹ ہے بہت. تو غزل کے کوئی 6-7 اشعار ہیں, اور محفل کی نظر کرتے ہیں جناب. اپنی آنکھوں کے سبھی اشک سلا کر سونا, اپنی آنکھوں کے سبھی اشک سلا کر سونا, تم میری یاد کا ہر دیپ بجھا کر سونا. واہ واہ. ایک ستارہ بھی میرے خیال کا باقی نہ رہے, ایک ستارہ بھی میرے خیال کا باقی نہ رہے, چاندنی شب کے نشانات مٹا کر سونا. ڈر لگا رہتا ہے نیندیں ہی کہیں چھین نہ لیں, ڈر لگا رہتا ہے نیندیں ہی کہیں چھین نہ لیں, تیرا یہ روز میرے خواب میں آ کر سونا. اور بعد میں لوگ گرا دیں تو کوئی بات نہیں. واہ واہ واہ. بعد میں لوگ گرا دیں تو کوئی بات نہیں, ہر طرف پیار کی دیوار اٹھا کر سونا. اور بھول جاؤ گے زمانے کے سبھی رنج و غم, بھول جاؤ گے زمانے کے سبھی رنج و غم, تم میری باہوں کی زنجیر پہ آ کر سونا. اور صبح ہوتے ہی تیرے شہر سے جانا ہے مجھے. کیا بات ہے. صبح ہوتے ہی تیرے شہر سے جانا ہے مجھے, آج کی رات ذرا مجھ کو منا کر سونا. یاد ہے آج بھی وہ قرب کی گھڑیاں واسق, یاد ہے آج بھی وہ قرب کی گھڑیاں واسق, اس کی آغوش میں سر اپنا چھپا کر سونا. کیا بات. صبح ہوتے ہی تیرے شہر سے جانا ہے مجھے,
آج کی رات ذرا مجھ کو منا کر سونا. کیا بات, واہ واہ واہ. یہ ایک محبت کی غزل تھی سر. میں تو ویسے زیادہ تر دکھی شاعری لے کر آتا ہوں آپ کی محفل میں, کیونکہ یہ بھی کیونکہ کیا بتاؤں کہ وہ دکھ ہے نا اندر ایک ساتھ, وہ تو ہر انسان کے اندر ہے. میں کہہ دیتا ہوں اپنے دل کی بات, لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہوا کہ نہیں کہنا, تو اس لیے میں یہ محبت والی غزل لے کر آیا ہوں. آپ کو بہت شکریہ, آپ کو بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں سر, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کن باتوں سے تم ڈرتے ہو, کن باتوں سے تم ڈرتے ہو؟ صدیوں سے ہم اہل محبت جن راہوں سے بھی گزرے ہیں, دروازوں اور بالکنی میں رینگنے والی سرگوشی اور جاگنے والی مدہوشی کا میلہ ان کے ساتھ رہا ہے. ممبر سے فتوے آئے ہیں, ممبر سے فتوے آئے ہیں, درباروں سے تعزیروں کا حکم ہوا ہے. ہر راستہ دیوار بنا ہے, دیواروں میں قیدی آوازیں کے نوحے وقت کے صحراؤں میں کب سے گونج رہے ہیں. سنتے ہو تم, سنتے ہو تم, کتنی قومیں ایسی ہیں جو کھاد ہوئی ہیں اور تاریخ میں ان کا کہیں بھی ذکر نہیں. جانتے ہو تم, تانوں اور دشنام کے پتھر لیے ہوئے بے مہر زمانہ وقت کے بازاروں میں کب سے بھیس بدل کر گھومتا ہے. پہچانتے ہو تم, زہر بھری رسوائی کے خنجر سب ہاتھوں میں لہراتے ہیں. سچی باتیں کرنے والے سچی بات سے گھبراتے ہیں. دنیا سے لڑ جانے والے اپنے آپ سے ڈر جاتے ہیں. باہر دامن بھرنے والے اندر خالی کر جاتے ہیں. تم نے ابھی جس جذبے کا اظہار کیا ہے, اندیکھی ایک لہر نے کیسے ریت محل مسمار کیا ہے, ٹوٹی ہوئی کشتی پر دریا پار کیا ہے. اپنا پہلا فیصلہ آخری بار کیا ہے. کیوں ڈرتے ہو, کیوں ڈرتے ہو؟ کن باتوں سے تم ڈرتے ہو, کیوں ڈرتے ہو؟ جی ہاں, سلیم کوثر صاحب کی یہ نظم اور پروگرام کے بزم سخن کے آغاز میں وہ ایک صفحہ رہ گیا تھا, وہ شاید اس وقت مکمل نہیں ہو سکا. راجہ گیت کا پہلا صفحہ ہے. بانو قدسیہ لکھتے ہیں کہ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے. ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی, لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں. ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی. اکتوبر کا دن تھا. جس طرح بھٹی سے نکل کر مکئی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور ٹھنڈے نظر آتے ہیں, ایسے ہی اکتوبر کا یہ دن تھا, بڑا پھولا ہوا اور سفید. اس سے پہلے کے تمام دن بھٹی دیدہ گرم تھے, لیکن یہ دن سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا بڑا نظر آتا تھا. کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے, اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں. پروفیسر سہیل نے نئی کار جیسی اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر سوال کیا, اپنا تعارف کرائیے. سر میرا نام سیمی ہے. اپنا تعارف کرائیے. داخلے کے دن سے لے کر اب تک ہم اس کے نام سے متعلق کئی قیافے لگا چکے تھے. چولستانی ہرنی اٹھی, اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سائیکل کے سہارے کھڑی ہو. سر میرا نام سیمی ہے. سر میرا نام سیمی شاہ ہے. میں نے کریٹ کالج سے بی اے کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے. پہلی مرتبہ تمام طلبہ اپنے آپ کو باقی کلاس سے باضابطہ طور پر متعارف کرا رہے تھے. اس سے پہلے فرزانہ, انجنا, طیبہ اور کوثر اپنا تعارف کرا چکی تھیں, لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مورے اور لباس سے ایسی لگتی تھیں جنہوں نے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس
رٹ رٹ کر BA کیا ہو. کوثر کے علاوہ ان لڑکیوں کی جنرل نالج اور علمی استطاعت کورس کی کتابوں تک محدود تھی. یہاں یہ پہلا صفحہ تھا راجا گد کا. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جنہوں نے یہ بانو قدسیہ کا ناول نہیں پڑھا کہ اس پہلے صفحے میں اور آخری سطروں میں، اس کی جو آخری سطریں تھیں وہ میں دوبارہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ میں پاگل پن کی پہلی اور اسفل ترین سیڑھی پر محجوب کھڑا تھا اور ہم دونوں کے درمیان انسان کا مسئلہ ارتقا کھینچی کمان کی مانند تھا. کمان کی مانند تنا ہوا تھا. انسان کو ایب نارمل سے سپر نارمل تک پہنچنے کے لیے جانے ابھی کس کس منزل سے گزرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کتاب کے پہلے صفحے میں اور آخری سطروں میں اور اس کے نام میں راجا گد، سیمی شاہ کا تعارف اور نارمل اور سپر نارمل کی سطر کے اوپر یہ ناول کا ختم ہونا، ان میں کیا ربط ہے؟ نام میں، آغاز میں اور انجام میں. اور کہانی کے صفحات ہیں 452 452. 452 صفحات پہ کیا چیز ہوگی؟ ان کا ربط لکھنے والا کیسے جوڑے گا؟ ان کو کیسے سینکن کرے گا؟ راجا گد کو، سیمی شاہ کو، سپر نارمل اور ایب نارمل. آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے میرے جیسے کم فہم اور کم علم لوگوں نے 3 دفعہ کتاب 4 سال کے وقفے کے بعد پڑھی اور میں ابھی تک اسی مقبرے میں پھنسا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کا آپس میں کیا ربط ہے. تو بہرحال جناب وقت آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس صرف 21 منٹ کا باقی رہ گیا. میں نے آج سوچا تھا کہ کیونکہ آج 20 برس ہو گئے علن فقیر کو ہمارے سے بچھڑے ہوئے. میں نے ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا تو مجھے وہ ساری باتیں ان کا جو محمد علی شیخی کے ساتھ جو ہے وہ ایک گانا تھا اور اس کو میں نے کیوں کیا تھا لیکن وہ شروع میں نہیں پلے ہو سکا. سو ابھی علن فقیر کی آواز شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ ہی سے ڈر بھیا، ہما ہما چل چل،
جناب. اور میں نے کوشش کی کہ 2 گانوں کو مکس کر کے وہ جو بچپن کی یادیں تھیں ارن فقیر کی آواز کے ساتھ وہ میں دوبارہ اپنے لاشعور سے شعور میں لا سکوں. بہت ساری ایسی آوازیں ہیں جو ہمارے ساتھ تھیں اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بہرحال جناب 17 منٹ باقی رہ گئے اور بہت سارے دوستوں سے محترم دوستوں سے بات نہیں ہو پائی آج کی بس سخن. سو معذرت کے ساتھ کسی اور بہتر دن آپ سے بات ہو جائے گی. کل بھی پروگرام ہے انشاءاللہ. کل کوشش کریں گے کہ جن دوستوں سے آج بات نہیں ہو پائی, نام لینا مشکل ہے, آپ تمام دوستوں کا شکریہ. اور میری کوشش ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کی ترتیب جو بھی ہو اس میں صرف آپ کی پسند شامل ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی پسند سے کوئی میوزیکل ٹریک لگاؤں. ہاں, انتخاب کے حوالے سے مجھے کوئی چیز مختلف ملتی ہے تو میں ضرور شامل کرتا ہوں. اس کو آخری نظم آج کے پروگرام کی سمجھ لیے نہیں, لیکن محمد سلیم الرحمان صاحب کی نظم کو آج کے پروگرام کی آخری نظم کے طور پر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور پھر جاتے جاتے آپ کو حامد علی خان کی آواز کے ساتھ چھوڑے جائیں گے. محمد سلیم الرحمان نے لکھا اور اپنی نظم کا عنوان دیکھیے کہ انہوں نے لکھا کہ نئی منڈی بازی. بہت سے اشعار آپ نے سنے ہوں گے. امجد صاحب نے لکھا تھا کہ شام سمے کا دھندا ہے بک جاؤں گا سستا میں. اور وہ جو میں ناصر سید صاحب کے اشعار آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ بڑے خوبصورت اشعار تھے کہ میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں, میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں, چلو یہ کہانی بغداد جا کے بیچ آتے ہیں. سلونی شام کی جھوٹی کہانی بیچ آتے ہیں, تمہارے وصل کی نیلی نشانی بیچ آتے ہیں. اور ابھی بازار ہے مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. بازار کی اور منڈی کی بات تھی نا, تو سلیم الرحمان صاحب نے, محمد سلیم الرحمان صاحب نے اپنی نظم کو عنوان رکھا نئی منڈی بازی. ناصر علی سید نے کہا کہ ابھی بازار ہے مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے, سو نالے دل کے پلکوں کا پانی بیچ آتے ہیں. تو خریدنے اور بیچنے کی بات بڑی اس کا لفظوں کا چناؤ جو ہے, بیچنا اور خریدنا اور بکنا, یہ جو ایسے لفظ ہیں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. لیکن آپ یقین جانیے یہ دنیا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. یہاں کبھی کبھی بیچنا پڑتا ہے, یہاں کبھی کبھی بکنا پڑتا ہے. یہ پروگرام کی بات نہیں ہے, یہ کتابی بات نہیں ہے, یہ دنیا کے رویوں کی بات ہے. یہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. تبھی تو فیصل اجمی نے کہا تھا نا کہ بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں, میں بے حصوں کے قبیلے میں کام کرتا ہوں. تو کیا کریں, ہم ہی انسان ہیں, ہم نے یہ قبیلے بنائے ہیں. جب ہم بنا رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے شکار بھی ہم ہوں گے. شروع میں انسان دوسرے انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے. جب وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ آج میں مذاق اڑا رہا ہوں, کل میرا ہی مذاق بننا ہے. بہرحال وقت نہیں ہے. محمد سلیم الرحمان نے لکھا کہ آج خریدتے ہیں ہم, آج خریدتے ہیں ہم, کل جو کہیں نہ بک سکے. آڑ کباڑ زندگی تول کے آخرش بکے,
بیچنا اور خریدنا بس یہی کام رہ گئے. جسم کا خرچ بڑھ گیا، عقل غریب ہو گئی. کہتا ہے کوئی رات دن بیچ خرید لو نئے، فصل جو بھوک کی اگے، قحط بچھاؤ اوڑھ لو. بچے بنے ہیں لیب میں، روگ لگے ہیں فون سے. دنیا ہے ساری ہاتھ میں، جیب میں 2 ٹکے نہیں. ہم جو ہوا خرید کے بوتے ہیں گرد باد آج، کل جو اگیں گی آندھیاں بیچیں گے ان کو ہم کہاں. اتنا بہت سا مول تول اور حصول کچھ نہیں. کام کی شے نہیں کوئی پھر بھی فضول کچھ نہیں. اتنا بہت سا مول تول اور حصول کچھ نہیں، کام کی شے نہیں کوئی پھر بھی فضول کچھ نہیں. قصہ یہی ہے مختصر، آخر میں بیچ کر سفر، خیر سے بدھو آئے گھر خالی سفر خرید کے. آپ کو بہت شکریہ. یہاں ملاقات ہوگی اگر اس نے چاہا، اگر میرے اللہ کا اختیار ہوا، سانس باقی رہے. بات وہی ہے خلیل جبران والی کہ اب ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں. اللہ حافظ. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو سیکھے.
کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر، کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر، اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. There are so many things that we do in life